اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ سورۃ ہود میں 4 دعوے تھے۔ نمبر 1، عبادت کے لائق صرف اللہ، اس پر 4 قصے بیان فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام 1، حضرت ہود علیہ السلام 2، حضرت صالح علیہ السلام 3، حضرت شعیب علیہ السلام 4۔ اور دوسرا دعویٰ تھا عالم الغیب صرف اللہ، اس پر 2 قصے بیان فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1، حضرت لوط علیہ السلام 2۔ تیسرا سورت کا دعویٰ تھا بہادری کے ساتھ مسئلہ پہنچاؤ، اس پر قصہ بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور چوتھا سورت کا دعویٰ تھا یہ منکرین ضد کی وجہ سے مسئلہ نہیں مانتے، اس کا ذکر بھی آخر میں آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ شروع تھا۔ اب وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ تتمہ قصہ نوح۔ اب خاص اہم بات، کیسے حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم تباہ ہوئی۔ اب اوہیہ کے اوپر لکھ لیں تمہید، تباہی قوم نوح، تمہید تباہی قوم نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کی تمہید باندھی جا رہی ہے، اور وحی کی گئی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، انہو یقیناً شان یہ ہے، ہو ضمیر شان، لن یؤمن من قوم کا ہرگز نہیں ایمان لے آئے گا آپ کی قوم میں سے۔ اوپر لکھا ہے کوئی نیا شخص، نیچے لفظ ہیں بغیر اہل کے، ان کو حل کریں گے۔ پہلے میں سادہ ترجمہ عرض کر لوں، یہ بہت مشکل مقام ہے، آپ نے خوب توجہ رکھنی ہے۔ فلا تبتئس، پس نہ غمگین ہو وہ میرے پیغمبر، کیونکہ ان میں بغیر مخالفت کے توقع ہی نہیں، اب مغموم نہ ہو، یہ مخالف ہی رہیں گے۔ بما کانوا یفعلون، ان کاموں کی وجہ سے جو یہ کر رہے ہیں۔ کیا کام کر رہے ہیں؟ نیچے لکھا ہے کفر و استہزاء وغیرہ، اور تب اس کے نیچے لکھا ہے ازالہ حزن، غم کو دور کیا، آپ غمگین نہ ہوں، غمناک نہ ہوں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور تیار کریں آپ کشتی، نیچے لکھا ہے خود یا دوسروں سے، خود تیار کریں یا دوسروں سے کروائیں، دوسرے ساتھ آپ کے معاون ہوں۔ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں۔ اب آیون تو آنکھوں کو کہتے ہیں، ہماری آنکھوں میں، یعنی مراد ہے ہماری نگرانی میں۔ اب معنی کا تو پتہ ہے لیکن مراد کا پتہ نہیں ہے، تو یہ بے اعیننا بھی متشابہات میں سے ہے۔ ووحینا، اور ہماری تعلیم کے مطابق، ہماری وحی کے مطابق، جیسے میں اللہ حکم دیتا جاؤں آپ کشتی تیار کرتے جائیں۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور نہ سفارش کرنا مجھ سے ان لوگوں کے متعلق ظالموا جنہوں نے شرک والا ظلم کیا۔ ظالموا کے نیچے اشرکو لکھ لیں، ظالموا اشرکو، یا شرک کیا۔ اب آپ کے پاس حاشیہ لکھا ہوا ہے ساتھ مراد الہی از لفظ ظالموا، یہ بات میں حل کریں گے، پہلے میں ترجمہ عرض کر لوں۔ بس ایک بات آپ نے خاص طور پر ذہن میں رکھنی ہے، ظالموں کی سفارش نہیں کرنی، یہ اہم بات ہے اس قصے میں جس پر ہم نے بحث کرنی ہے، کیونکہ آگے بات آ رہی ہے۔ اللہ نے منع کر دیا تھا مشرکین کی سفارش نہیں کرنا، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کی سفارش کیوں کی، اس پر ہم نے بحث کرنی ہے۔ آگے جی، انہم مغرقون، اس لیے انہم نیچے لکھا ہے انا تعلیلیہ وجہ، علت بیان کرنے کے لیے آیا، کیوں ظالموں کی سفارش کیوں نہیں کرنی، یقیناً وہ غرق کیے ہوئے ہوں گے سارے کے سارے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ،
इबारत थी कान यसनाउल फुल्क, नीचे लिखा हुआ है हजरत कश्ती तैयार कर रहे थे। व कुल्लमा मर्रा अलैहि मालाउन, और असनाए तैयारी यानी तैयारी के दौरान, मर्रा अलैहि मालाउन जब कभी तैयारी के दौरान गुजरते हजरत पर, मालाउन रईस बड़े सरदार, मिन कौमी हजरत की कौम में से, साखिरु मिनहु मजाक किया करते थे हजरत से। कैसे मजाक करते थे? नीचे लिखा है कि पानी का नामो निशान नहीं, मुफ्त मुसीबत झील रहे हैं, ये मिट्टी पर कश्ती दौड़ाएगा भाई, मजाक करते थे। काल लिखा है जवाब नूह, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन तस्खरू मिन्ना, अगर तुम मजाक करते हो हमसे ना, फइन्ना नस्खरु मिनकुम, यकीनन हम भी मजाक करेंगे तुमसे, कमा तस्खरून, जैसे तुम मजाक कर रहे हो। नीचे लिखा है कि अजाब सर पर खड़ा है, तुम हंसी में हो। फसौफ तालमून, बस अन करीब तुम जान लोगे, मन उस बंदे को, या अती है अजाबुन, नीचे लिखा है हालत दुनियावी, आएगा उस बंदे के पास अजाब, कहां? दुनिया में। युखजी है, जो रुसवा कर देगा उस बंदे को। वह हिल्लो, और समरा उखरविया, और उतरेगा उस बंदे पर अजाबुन अजाब, मरने के बाद, मुकीमुन दायमी, हमेशा का अजाब उतरेगा मरने के बाद। ये बात हो गई। हत्ता इजा जा अमरोना, यहां तक कि जिस वक़्त आया हुक्म हमारा, अमरोना इस पर लिख लें अजाब वाला। वफारत तन्नूर, और जोश मारा तन्नूर ने। अब तन्नूर से क्या मुराद है? नीचे लिखा है वल मुराद मिन तन्नूर तनूरुल खुब्ज, रोटियां पकाने वाला जो तनूर था। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में जो तनूर था, ये निशानी थी कि जब रोटियां पकाने वाले तनूर में से पानी उबलने लगे तो समझना कि कौम पर अजाब शुरू हो चुका है। फारत तनूर, जोश मारा तनूर ने। अब इसके चंद और मतलब भी हैं, वो भी लिख लें। नंबर 2, एक तो आपके पास लिखा है वल मुरादु मिनत तनूर, इसको एक बनाएं, और छोटे छोटे चंद जुमले हैं 2-4, वो लिख लें। नंबर 2, मुराद पानी की कसरत, के आग वाले तनूर से भी पानी निकला। मुराद कसरत है, पानी की कसरत, के आग वाले तनूर से भी पानी निकला। नंबर 3, मुराद जमीन की सतह, तनूर से पानी निकला यानी जमीन की सतह से पानी निकला। और कौन लिखें जी? सुबह की रोशनी मुराद है, सुबह की रोशनी मुराद है। जोश मारा तनूर ने यानी सुबह नमोदार हुई, अजाब शुरू हो गया। ये बाकी अकवाल भी आपको अर्ज कर दिए। कुलना, हमने फरमाया। एक और जुमला भी लिखना है, अभी एक और भी लिख लें। कितने कौल हो गए? 4, 5वां लिखें। नंबर 5, किनाया है गज़ब इलाही से, किनाया है गज़ब इलाही से, तनूर ने जोश मारा यानी अल्लाह को गुस्सा आया, अल्लाह को गज़ब आया। ये 5 माने अर्ज कर दिए। एक लिखा हुआ था, 4 मैंने और अर्ज कर दिए। कुलना, हमने फरमाया, इहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन, सवार करने आप फीहा उस कश्ती में, मिन कुल्लिन हर किस्म में से, हर किस्म में से सवार कर लें। लिखा है हर चीज से जोड़ा, ज़ौजैन जोड़ा, इसनैन यानी 2 अदद, 2 नर और मादा, आप इस कश्ती में जानवर सवार कर लें। नीचे बड़ा जुमला लिखा हुआ है कीमती, उसको गौर से पढ़ने की जरूरत है। अब सारी दुनिया के जानवर तो कश्ती में नहीं बिठाए जा सकते थे, लाखों करोड़ों किस्म के हैं। तो लिखा है हर किस्म के जरूरी जानवर
جو پانی میں نہ رہ سکتے ہوں اور انسانوں کے لیے کارآمد ہوں۔ اب مچھلیوں کو کشتی میں بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ مچھلی تو پانی میں بھی زندہ رہ سکتی ہے۔ وہ جانور جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے لیکن ہیں انسان کے لیے فائدہ مند، ان جانوروں کو کشتی میں سوار کر لینا۔ مثال دیتا ہوں، بکری، نر اور مادہ، ان کو سوار کر لینا۔ بکری پانی میں زندہ نہیں رہ سکتی، ڈوب جائے گی۔ اس قسم کے ضروری جانور۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو بھی سوار کر لینا۔ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر وہ جو سبقت کر چکی ہے اس کے اوپر بات، قول پر لکھیں عذاب والی، جس پر عذاب والی بات سبقت کر چکی ہے، جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو سوار نہ کرنا۔ وَمَنْ آمن، اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کو سوار کرنا۔ اب ذرا مہربانی کریں، ذہن بیدار کریں اور دیکھیں کس کو سوار کرنا تھا۔ من کل زوجین اثنین، ایک تو جانوروں کا جوڑا نر مادہ ایک۔ نمبر 2، وَأَهْلَكَ، اپنے اہل کو سوار کرنا 2۔ من آمن، اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کو سوار کرنا 3۔ یہ 3 ہیں جن کو سوار کرنا ہے۔ میں پھر جملہ دہراتا ہوں، یہی مشکل مقام ہے۔ جانوروں کا جوڑا 1، اپنے اہل کو سوار کرنا 2، من آمن، جو ایمان لا چکے ہیں ان کو سوار کرنا 3۔ لکھا ہے گھر والوں کے علاوہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی سوار کر لینا۔ وما آمن معہ الا قلیل، نہیں ایمان لائے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مگر بہت تھوڑے بندے ایمان لائے تھے۔ اب آپ کے پاس بالکل نیچے 2 سطروں میں عربی عبارت لکھی ہوئی ہے، حاشیے پر بالکل نیچے قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آمن من قومہ 80 انسانا، 80 انسان ایمان لائے تھے، 40-80 بندے، بہرحال قلیل۔ آ جائیں جی۔ وقال، اور حضرت نے فرمایا اپنے متبعین کو، پیچھے چلنے والوں کو، جانوروں کو سوار کرنے کے بعد فرمایا ارکبوا فیہا، سوار ہو جاؤ تم اس کشتی میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اور غرق ہونے کا خطرہ نہ کرو، کیونکہ بسم اللہ مجریہا، اس پر ایک لفظ لکھنا ہے قائلینا، قال یقولو، کہنے والے ہو وہ، بسم اللہ مجریہا، سوار ہونا ہے اور کہنے والے ہو وہ، بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ چلنا ہے اس کشتی کا، وہ مرساہا، اور ٹھہرنا ہے اس کشتی کا۔ اوپر لکھا ہے نہ میری قوت سے، میں نہیں چلا سکتا۔ ان ربی لغفور الرحیم، یقیناً میرا پروردگار البتہ بخشنے والا ہے، کثیر المغفرت ہے، بہت مغفرت والا، اور رحیم رحم کرنے والا ہے، کثیر الرحمت ہے، بڑی رحمت والا۔ وہ بندوں کے گناہ مقتضی غرق ہیں، بندوں کے گناہوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ غرق کر دیا جاتا، کیونکہ انسان سے کوئی نہ کوئی تو کمی بیشی ہوتی ہے۔ منکرین نے تو غرق ہونا ہی ہونا ہے، اور باقی جو اس کے علاوہ ہیں وہ بھی تو ہر قسم کے گناہوں سے پاک نہیں، گناہوں سے پاک تو صرف انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ یقیناً میرا پروردگار البتہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ غفور اور رحیم جہاں بھی آئیں گے ہمارے سبق میں، غفور کا معنی کروں گا کثیر المغفرت، اور رحیم کا معنی کروں گا کثیر الرحمت، بڑی مغفرت والا اور بہت زیادہ رحمت والا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اتنے تک جو سبق ہمارا گزرا ہے، اس میں 2 باتیں آپ نے خاص طور پر ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایک بات، مشرکین کی سفارش نہ کرنا میں اللہ کے سامنے، وہ کہاں ہے آیت؟ مونا رات کو نہیں سوئے آپ؟ نہیں سوئے؟ نیند آ رہی ہے؟ وضو کر رہے ہیں؟ کہاں ہے وہ آیت؟ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ایک بات۔ اور نمبر 2، سوار کن کو کرنا ہے؟ اپنے اہل کو۔ جانور تو ہو گئے نا،
اپنے اہل کو سوار کرنا ہے، من آمن مومنوں کو سوار کرنا ہے، اور جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے من سبق کے نیچے لکھا ہے کافر، ان کو سوار نہیں کرنا۔ وہی تجری بہم، اور وہ کشتی چلتی تھی بہم ان کے ساتھ، یعنی ان کو لے کر، فی موجن موجوں میں، یہ موج اس میں جنس ہے اس لیے معنی جمع والا کریں گے۔ کل جبال موجیں تھیں مثل پہاڑ کے، جس طرح پہاڑ اونچے اونچے اور بڑے ہوتے ہیں ایسی بڑی بڑی موجیں تھیں، کشتی ان کو لے کر چل رہی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور آواز دی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو۔ میں نیچے والے لفظ نہیں پڑھتا، بطور آخری دعوت نہیں پڑھتا، پہلے سادہ ترجمہ کر لوں۔ آواز دی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وَقَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور بیٹے کے نیچے لکھا ہے سگا، یہ حقیقی بیٹا تھا، مسمى بکنعان، اس کو یاد کیا جاتا تھا، اس کا نام تھا کنعان۔ کنعان نام والے اپنے بیٹے کو آواز دی، وَقَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور تھا وہ ایک کنارے میں۔ کنارے سے کیا مراد ہے؟ لکھا ہے الگ جگہ، یا تو کشتی سے الگ تھا یا اپنے والد کے دین سے الگ تھا۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکم معنا، سوار ہو جا ہمارے ساتھ، اوپر والے لفظ نہیں پڑھ رہا۔ ولا تکم مع الکافرین، اور نہ ہو تو کافروں کے ساتھ، ہمارے ساتھ آ جا، کافروں کا ساتھ چھوڑ دے۔ قال، بیٹے نے کہا، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ان قریب ٹھکانہ پکڑ لوں گا پہاڑ کی طرف، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ یعصمنی من الماء، وہ مجھے بچا لے گا پانی سے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں تو میں عرض کروں۔ ابا جان، پانی سے بچنے کے لیے کشتی بھی سبب ہے، اور پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ بھی سبب ہے۔ آپ کشتی والا سبب اختیار کر رہے ہیں، میں پہاڑ والا سبب اختیار کروں گا۔ آپ کا کشتی والا سبب کمزور ہے اور میرا پہاڑ والا سبب مضبوط ہے، اس لیے میں کشتی پر نہیں آنا چاہتا۔ حضرت نے جواب دیا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، حضرت نے فرمایا نہیں کوئی بچانے والا آج کے دن، نہ پہاڑ نہ کوئی اور چیز، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ نیچے لکھا ہے قہر، اللہ کا جو قہر والا حکم آ گیا نا، عذاب والا، اس سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، نہ کشتی بچانے والی ہے نہ پہاڑ بچانے والا ہے۔ اللہ مررحم، اللہ استثناء منقطع ہے، یہ نئی کلام ہے، اللہ کے اوپر لکھ لیں لیکن، اردو والے اردو میں لکھیں لیکن۔ مررحم، جس بندے پر اللہ نے رحم کیا، لکھا ہے تو اس کو خود ہی بچا لے گا۔ آپ قلم رکھ دیتے ہیں، آپ لفظ کیا لکھیں گے؟ تو اس کو خود ہی بچا لے گا۔ آپ نے لفظ ہی نہیں دیکھے، مجھے ایک ایک لفظ کہنا پڑتا ہے کہ یہ لکھیں یہ لکھیں، کیا کروں؟ لیکن مررحیم، جس پر اللہ نے رحم کیا تو اس کو خود ہی بچا لے گا۔ بیٹا، کشتی بھی نہیں بچا سکتی، پہاڑ بھی نہیں بچا سکتا، بچے گا وہی بندہ جس پر اللہ نے رحم کیا۔ اب ایک اور چھوٹا سا جملہ عرض کرتا ہوں۔ بیٹا، پانی سے بچنے کے لیے کشتی بھی سبب ہے، اور پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ بھی سبب ہے۔ ٹھیک ہے، کشتی کمزور ہے، پہاڑ مضبوط ہے، لیکن اسباب وہ اختیار کرنے چاہیے جن اسباب کی اللہ کی طرف سے اجازت ہو۔ کشتی والے سبب کی اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اور پہاڑ والے سبب کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں، اس لیے کشتی پر آ جا۔ میں مثال دیتا ہوں، بھوک لگی ہے تو روٹی کھانا یہ بھوک مٹانے کے لیے سبب ہے۔ حلال کے لقمے کے ساتھ بھی بندہ بھوک مٹا سکتا ہے، حرام کے کھانے کے ساتھ بھی بندہ بھوک مٹا سکتا ہے، کھانا سبب ہے، لیکن حلال والے کھانے کی اجازت ہے، حرام والے کھانے کی اجازت نہیں۔ اسباب وہ اختیار کرنے چاہیے جن اسباب کی اللہ کی طرف سے اجازت ہو۔
جسم چھپانا ہے، حلال کے کپڑے بھی سبب ہیں، حرام کے کپڑے بھی سبب ہیں، لیکن حلال والے کپڑوں کی شریعت میں اجازت ہے، حرام والے کپڑوں کی اجازت نہیں۔ اسباب وہ اختیار کرنے چاہیے جن اسباب کی اللہ کی طرف سے اجازت ہو۔ بیٹا کشتی والے سبب کی اجازت ہے، اس پر آ جا، وہ نہیں آیا۔ وکیل یا ارزب لئی ما کے، اور کہا گیا بعد آد غر کے کفار غرق ہو گئے تو حکم دیا گیا یا ارض اے زمین ابلئی ما کے نگل جا پانی اپنا، نگل جا جو تیری سطح پر ہے، جو پانی ہے اس کو چوس لے۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تھم جا، رک جا، ٹھہر جا، بس اوپر سے بارش برسنا بند ہو جائے۔ چنانچہ دونوں امر واقع ہوئے، زمین نے بھی پانی نگل لیا، آسمان سے بھی بارش برسنا بند ہو گئی۔ وَغِيظَ الْمَاءُ، خشک کر دیا گیا الماء پانی، بالکل زمین خشک ہو گئی۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور پورا کر دیا گیا معاملہ، نیچے لکھا ہے عذاب والا، بس منکرین تباہ ہو گئے۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور کشتی ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر، کشتی ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر، یہ ایک پہاڑ تھا اس کے ساتھ جا لگی۔ وکیلا، اور کہا گیا عبرت کو تازہ کرنے کے لیے، کہا گیا عبرت کو تازہ کرنے کے لیے، بعدًا للقوم الظالمین، دوری ہو، کس سے دوری ہو؟ ورنہ دیکھیں تو صحیح میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، دوری ہو کس سے؟ جب آپ آیت پر انگلی ہی نہیں رکھتے کیسے مقام سمجھ آئے گا؟ کس سے دوری ہو؟ اللہ کی رحمت سے، واسطے اس قوم کے جو ظالم ہے، ظالم قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، التجائے نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے پروردگار کو۔ لکھا ہے مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء، پکار والے مسئلے میں انبیاء علیہ السلام کا مسلک اور عقیدہ کیا تھا؟ صرف رب کو پکارا کرتے تھے، پکارا۔ اب نیچے جو عبارت ہے میں نہیں پڑھتا، یہ بعد میں پڑھوں گا، اسی کو تو حل کرنا ہے ہم نے۔ فقال، پس عرض کی، اے میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی، یقیناً میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے، میرے اہل میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ اہل مومن کو بچاؤں گا۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی بحث کرتے ہیں ابھی۔ قال، جواب ربانی، اللہ کی طرف سے جواب آیا، یا نوح، اے حضرت نوح علیہ السلام، انہو لیس من اہلک، یقیناً وہ نہیں آپ کے اہل میں سے۔ نیچے لکھا ہے جو ناجی ہیں، نجات پانے والے، ہمارے علم ازلی میں وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے جو نجات پانے والے ہیں۔ انہو عمل غیر صالح، عبارت تھی انہو ذو عمل غیر صالح، انہو ذو عمل، یقیناً وہ اعمال والا ہے، اعمال والا ہے۔ کون سے اعمال؟ غیر صالح، جو ٹھیک نہیں ہیں، جو نیک نہیں ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا نحو کی چھوٹی کتابوں سے لے کر بڑی تک، زید عدل، عادل کے بجائے عدل مبالغے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ زید عدل، سراپا انصاف بن چکا ہے، اتنا اس نے انصاف کیا کہ خود زید ہی سراپا انصاف بن چکا ہے۔ تو ذو عمل کے بجائے آیا انہو عمل، وہ اعمال والا ہے، یعنی اتنے اس نے اعمال کیے ہیں، کون سے غیر و صالح جو اچھے نہیں ہیں، اس کے اعمال مسلسل غلط ہیں، یہ پیکر بن چکا ہے غلط اعمال کا۔ کوئی مقام سمجھ آیا؟ دوسرا قول بھی سنے غور سے، انہو عمل غیر و صالح، انہو یقیناً وہ سوال کرنا بیٹے کے بارے میں، ہو ضمیر، انہو یقیناً وہ سوال کرنا بیٹے کے متعلق، عمل غیر و صالح، اچھا کام نہیں ہے، بیٹے کی سفارش کرنا اچھا کام نہیں ہے۔ کیا معنی کیا؟
इन्नहु अमलुन गैर, आप नहीं लिखेंगे, मैं नहीं मिन्नत करूंगा आपकी। इन्नहु अमलुन गैर साले, यकीनन वो सवाल करना बेटे के बारे में अच्छा काम नहीं है। क्यों ये आप काम कर रहे हैं मेरे पैगंबर? बेटे की सिफारिश करना अच्छा काम नहीं है। दो माने कर दिए। फला तसअलने मा लैसा लका बिही इल्म, फला तसअलने के नीचे लिखें तंबीह। मैं अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में सजर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। सजर तो डांटने को कहते हैं। मैंने पहले दिन इस्तिलाहात में भी ये मकाम दिखाया था। अगर अंबिया अलैहिस्सलाम से कोई ऐसा काम हो जाए जो उनकी शान के मुनासिब न हो तो हम उसको तंबीह कहेंगे। अल्लाह ने तंबीह की, फला तसअलने तंबीह। न सवाल करो मेरे पैगंबर, माँ उस चीज का लैसा लका बिही इल्म, कि नहीं आपके लिए उसके मुताल्लिक कोई यकीनी इल्म। आपको यकीनी इल्म ही नहीं है, आप क्यों सवाल कर रहे हैं? सवाल मत करो। इन्नी आयज़ो का अन तकून मिनल जाहिलीन, मैं नसीहत करता हूं आपको कि हो जाएंगे आप आइंदा मिनल जाहिलीन, अनजान लोगों में से। अनजान लोगों में से, जिसको हकीकत का पता न हो, अनजान। काल इल्तिजाए नू अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अर्द की हजरत को बेटे की फिक्र तो भूल गई, अपनी फिक्र पड़ गई। ऐ मेरे परवरदिगार, इन्नी अऊज़ु बिका, यकीनन मैं तेरी पनाह में आता हूं, अन असआला का, कि मैं सवाल करूं, माँ उस चीज का, लैसा ली बिही इल्म, कि नहीं मेरे लिए उसके मुताल्लिक कोई कतई इल्म, यकीनी इल्म। जिस बात का मुझे यकीनी इल्म ही नहीं है, कतई इल्म ही नहीं है, मैं उसका सवाल करूं। तोबा तोबा अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूं। जो हो चुका हो चुका। व इल्ला तगफिरली, और गुज़श्ता माफ फरमाइए, और गुज़श्ता माफ फरमाइए। क्यों? क्योंकि व इल्ला तगफिरली, अगर तूने मेरी मगफिरत न की, व तरहमनी, और तूने मुझ पर रहम न किया, अकुम मिनल खासिरीन, मैं हो जाऊंगा नुकसान पाने वालों में से। कीला या नू, खात्मा किस्सा नूह, और कहा गया ए नू अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एहबित मिन्ना, एहबित बेसलाम मिन्ना, उतरे आप साथ सलामती के, जो सलामती हमारी तरफ से है। लिखा है जूदी से जमीन पर, जूदी पहाड़ से जमीन पर उतरे साथ सलामती के, जो हमारी तरफ से है। वह बरकातिन, और बरकात के साथ उतरे, अलैका, जो आप पर हैं। व अला उम्मिन, और उन उम्मतों पर, उन जमातों पर, मिम्मम माक, उनमें से जो आपके साथ हैं। आप भी सलामती और बरकतों के साथ उतरे, आपके साथ जो जमातें हैं उन पर भी सलामती और बरकतें हैं, वो भी सलामती और बरकतों के साथ उतरे। व उम्मुन, और बहुत सारी जमातें, सनुमते हम, अन करीब नफा देंगे हम को। नीचे लिखा है चंद रोजा दुनिया में। बेसलामिन और बरकत का जुमला लिख लें। बेसलाम, कश्ती से उतरते वक्त नुकसान नहीं पहुंचेगा। कश्ती से उतरते वक्त नुकसान नहीं पहुंचेगा। बरकत, जमीन तूफान की वजह से ऐश के असबाब से खाली नहीं हुई। जमीन तूफान की वजह से ऐश के असबाब से खाली नहीं हुई। आगे ओमा मुन, आप तब
अज़ाबुन अलीम, और कई जमातें सनुमत्ते ओ हम ओ व उममुन सनुमत्ते ओ हम, उममुन के ऊपर लिखा हुआ है बहुत जमातें। ये जो बहुत जमातें लिखा हुआ है, आगे लफ्ज बढ़ा लें जो बागी हैं, जो बागी हैं, बागी जमातें बहुत सारी। हम अन करीब उनको नफा देंगे चंद रोजा दुनिया में, सुम्मा यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, फिर पहुंचेगा उनको हमारी तरफ से अजाब दर्दनाक। जो बागी होंगे, मैं दुनिया में कुछ मुद्दत तो उनको नफा दूंगा, लेकिन आखिर उन्होंने मरना है, अजाब अलीम में गिरफ्तार होना है। तिलक मिन अंबाइल गैब, जुमला मोतरज़ा बराए सदाकत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुछ खबरें हैं गैब की। मिन का माना कर रहा हूं तबईजिया, कुछ, ये कुछ खबरें हैं गैब की। ये गैब अल्लाह के लिए गैब नहीं है, अल्लाह के आगे तो हर चीज सामने है। इसलिए लफ्ज लिखे हुए हैं आपके एतबार से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वाद डाल दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतबार से जो गैब है ना, हमारे अल्लाह के आगे तो कोई चीज गैब नहीं। ये कुछ खबरें हैं गैब की। नू ही हा इलैक, हम वही कर रहे हैं उन खबरों को। हा ज़मीर जा रही अंबा की तरफ, कुछ उन खबरों को हम वही कर रहे हैं इलैक आपकी तरफ। मा कुंता तालमुहा अंता, इल्ला, तो हम क्यों वही कर रहे हैं, इसलिए कि आपको पता जो नहीं था, नहीं नहीं जानते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन खबरों को। अंता, आप भी नहीं जानते थे, वला कौमुक, आपकी कौम भी नहीं जानती थी। मिन कबले हाजा, मिन कबले हाजा, इस वही से पहले, हाजा पर वही लिखें, इस वही से पहले आप भी नहीं जानते थे, आपकी कौम भी नहीं जानती थी, हमने वही की। और जिस पर वही आए वो अल्लाह का सच्चा रसूल होता है। अल्लाह की वही के जरिए इन खबरों को बयान करना आपके सच्चे होने की दलील है। फसबिर, पर सबर करते रहिए, लिखा है सहता रह, सबर करता रह। इन्नल आकिबत लिल मुत्तकीन, यकीनन अच्छा अंजाम। अल आकिबा के नीचे लिखा है अल महमूदा, इन्नल आकिबत अल महमूदा था, यकीनन अंजाम, तारीफ किया हुआ अच्छा अंजाम। लिल मुत्तकीन, शिर्क से बचने वालों के लिए है, गुनाहों से बचने वालों के लिए है। लिल मुत्तकीन के नीचे लिखा है अशिर्क वल मासी, जो शिर्क से बचने वाले हैं, गुनाहों से बचने वाले हैं, अच्छा अंजाम उनके लिए है। मगर बाद अज सबूत नबूवत, अगर मुखालफत करते हैं तो आपकी नबूवत तो साबित हो गई कि हमने वही की है, जिस पर वही आए वो अल्लाह का सच्चा नबी होता है। नबूवत साबित हो गई, फिर भी मुखालफत करते हैं, करते रहें, अच्छा अंजाम शिर्क से बचने वालों और गुनाहों से बचने वालों के लिए होगा। आ जाए मौलाना पीछे। दो बहुत बड़े इश्कालात हैं इस किस्से पर। एक इश्काल ये है कि जब अल्लाह ने मना कर दिया था कि मुशरिकीन की सिफारिश नहीं करनी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे की सिफारिश क्यों की। और दूसरा, अल्लाह ने फरमा दिया था जानवरों को सवार करना है कश्ती में एक, अपने अहल को जो मुतअल्लिकीन हैं उनको सवार करना है कश्ती में दो, मोमनों को कश्ती में सवार करना है तीन। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे को क्यों फरमाया तू भी कश्ती में आ जा। इन दो इश्कालात का जवाब देना है हमने। अब पहले हाशिया पढ़ना शुरू करते हैं। ये 463 सफ़े का हाशिया मैं पढ़ने लगा हूं, पहले वो पढ़ लें। शिर से मां कलीला, उलमा का ये कौल है कि तूफान खास था एक छोटी जमात उलमा की, यानी सिर्फ सारी ड्यूटी मेरे जिम्मे तो नहीं है, आप भी शफकत करें ना जी। यानी सिर्फ कौम नूह के इलाके में आया था, लेकिन जमहूर उम्मत इस तरफ है कि तूफान आम था, यानी पूरी दुनिया पर आया था। मैंने कल भी एक हाशिया लिखवाया था आपको मुफस्सिरीन का, मुहक्किकीन का कौल ये है कि तूफान खास था, पूरी दुनिया में नहीं आया था।
بہرحال واللہ عالم بالصواب، علماء کے اقوال ہیں آپ کے سامنے آ گئے۔ اب سوال حوصلے کے ساتھ، مولانا شور نہیں کرنا، حوصلے کے ساتھ پڑھیں، مشکل مقام ہے۔ سارے جہان کے جوڑے اس چھوٹی سی کشتی میں کس طرح سوار ہو گئے؟ جواب، خر کے عادت کے طور پر سارے جہان کے جوڑے سوار کر لیے گئے۔ ایک جواب ہے تمام جانوروں کا کشتی میں سوار ہو جانا، تمام کا، یہ حضرت کا معجزہ تھا۔ دوسرا جواب نمبر 2، سارے جہان کے جانور سوار نہیں کیے گئے، بلکہ وہ جانور جو انسانوں کی ضرورت تھی اور بقائے نوع انسانی ان پر موقوف تھی، یعنی وہ جانور جو انسانوں کے کھانے، سواری کرنے یا بوجھ لادنے کے کام آنے تھے، اور نمبر 1 وہ جانور جو انسانوں کے کام نہ آنے تھے، مثلا درندے، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، دیگر حشرات الارض، انہیں سوار نہیں کیا گیا۔ ٹھیک اسی طرح نمبر 2 وہ جانور جو انسانوں کے کام تو آنے تھے لیکن وہ پانی میں بسیرا کر سکتے تھے، مثلا مچھلی یا آبی پرندے، پانی والے پرندے، انہیں بھی سوار نہیں کیا گیا۔ یہ بات تو ہو گئی، آگے چلیں۔ سوال نمبر 2، یہ سیلاب تو من جانب اللہ عذاب تھا، تو ان جانوروں کا کیا قصور تھا کہ جس کی بنا پر انہیں اس عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کیا گیا؟ چلو ضروری جانور تو کشتی میں آ گئے جو انسان کے کام آنے تھے، باقی جو پانی میں ڈوب گئے ان کا کیا قصور تھا؟ الجواب، یہ ان کی طبی موت تھی، ان کے حق میں عذاب نہیں تھا۔ اللہ نے وقت لکھا تھا کہ اس شیر نے، چیتے نے فلاں وقت مرنا ہے، بس وہ مر گیا، سبب پانی بن گیا۔ اچھا، سوال نمبر 3، سیلاب زدہ علاقوں کے لڑکوں کو کیوں ہلاک کیا گیا جبکہ وہ بے گناہ تھے؟ لڑکوں کو کیوں ہلاک کیا گیا جو چھوٹے تھے؟ جواب، بالغ ہو کر وہ کفر میں مبتلا ہوتے، اس لیے اس وقت ان کو ہلاک کرنا الٹا ان کے لیے رحمت ہے۔ جو نابالغ ہو کر فوت ہو گیا وہ تو جہنم میں نہیں جائے گا، بات کریں گے اس کی بھی۔ الجواب نمبر 2 جواب، یا ممکن ہے کچھ عرصہ قبل سلسلہ توالد روک دیا گیا ہو اور وہ نابالغ بالغ ہو کر کفر میں مبتلا ہو گئے ہوں؟ واللہ عالم، حقیقت تو اللہ بہتر جانتے، علماء کرام کی یہ تحقیقیں ہیں۔ اچھا، یہ حاشیہ تو ہو گیا، اب آئیں آگے جی۔ اب مولانا ایک بڑا عجیب جواب آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، 1 منٹ ذرا شفقت کریں، میری طرف دیکھ لیں۔ یہ جو 2 اشکال ہیں کہ حضرت کو اللہ نے فرمایا تھا بیٹے کی سفارش نہیں کرنا، اور نمبر 2 ایمانداروں کو سوار کرنا، حضرت نے بیٹے کو کیوں فرمایا سوار ہو اور جب ڈوب رہا تھا تو سفارش کیوں کی؟ امام ماتریدی بہت بڑے انسان گزرے ہیں، انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کنعان منافق تھا، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، اندر سے بے ایمان تھا۔ چونکہ اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا تو حضرت نے کہا بھئی تو بھی ایماندار ہے، تو الگ کیوں کھڑا ہے، تو بھی آ جا۔ اور جب وہ ڈوبنے لگا تو حضرت نے عرض کی اللہ یہ تو ایماندار ہے، یہ کیوں ڈوب رہا ہے، اس کو بچا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے، میرے پیغمبر سوال نہ کرو، یہ بے ایمان ہے، اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، یہ منافق ہے، اس نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ چونکہ وہ منافق تھا، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، ایمان کا دعویٰ کرتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے کے دل کا حال پتہ نہ تھا، تو اوپر زبانی کلمہ پڑھتے دیکھ کر مومن سمجھ کر کشتی میں بلا لیا، اور جب ڈوبنے لگا تو حیران ہو کر عرض کی یہ کیسے ڈوب رہا ہے، اللہ اس کو بچا، یہ تو مومن ہے۔ تو فرمایا یہ مومن نہیں ہے۔ ایک جواب امام ماتریدی نے دیا ہے، اب آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، ذرا حاشیہ پڑھیں بڑے حوصلے کے ساتھ۔ حوصلہ مجھے پڑھنے دیں۔ اکثر محققین جن میں امام ماتریدی بھی ہیں رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ کنعان منافق تھا،
آپ نے اسے موحد سمجھتے ہوئے رکوب سفینہ کی دعوت دی. سفینہ کشتی، رکوب سوار ہونا، کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی. وہ منافق تھا. اس صورت میں کسی قسم کا اشکال نہیں. دونوں سوالوں کا جواب آ گیا جو میں نے اشکال پیش کیے ہیں. کیوں حضرت نے بیٹے کو بلایا کشتی میں آ جا، اور ڈوب رہا تھا تو سفارش کیوں کی؟ حضرت کو حقیقت کا پتہ، وہ تو منافق تھا. یہ ہو گیا. آگے اور بعد حضرات، بس یہ مشکل جگہ اب آئی ہے، اور بعد حضرات فرماتے ہیں کہ وہ کافر تھا. ٹھیک ہو گیا. آپ بھی جانتے تھے کہ وہ کافر ہے. کون جانتے تھے؟ نوح علیہ السلام. ماشاء اللہ. اب سوال ہے بڑا وزنی سوال ہے کہ پھر جب کافر تھا پتہ ہے تو کیوں دعوت دی کشتی میں آ جا، اور ڈوب رہا تھا سفارش کیوں کی؟ سوال نمبر 1. جب آپ جانتے تھے، میں پھر پڑھ رہا ہوں کہ وہ کافر ہے، تو پھر رکوب سفینہ کیا مانا؟ کشتی میں سوار ہونا کی دعوت کیوں دی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما چکے تھے وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ. او مومنوں کو سوار کرنا جن پر عذاب والی بات سبقت کر چکی ہے، عذاب کا فیصلہ ہو چکے، ان کو نہیں بلانا. جواب، آپ نے اس کو ایمان کی دعوت دی کہ ایمان قبول کر کے ہمارے ساتھ سوار ہو جا. یہ جملہ پڑھیں، میں آگے نہیں چلوں گا. جو پڑھے گا میں اس کے لیے خوش ہو کر دعا کروں گا. مولانا شور نہیں مچانا، مہربانی کرو، شور نہیں. یا قاری ہوتے ہیں نا، قاری وہ قرآن پڑھاتے ہیں نا، وہ پھر بچے بیچارے. میں بڑی پرانی بات ہے، بہت پرانی، میرے خیال کو 25 سال تو ہو گئے، اس سے بھی شاید زیادہ. تو ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا. ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، ناک کان گلے کا. میں نے کہا جی گلا چیک کرانا ہے. اس نے، وہ باشرہ بندہ تھا، بڑی سنت کے مطابق داڑھی مبارک. تو اس نے گلا چیک نہیں کیا. مجھ سے پوچھا آپ حافظ ہیں؟ میں کہ نہیں. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، گلا چیک کرتا ہوں. میں حیران ہو گیا، اب اس گلے کا اور حافظ کا آپس میں کیا ربط ہے؟ آپ حافظ ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں گلا چیک کرتا ہوں. تو میں ڈھنگ سے بات سمجھ نہیں. انہوں نے کہا یہ جو حافظ ہوتے ہیں نا بچے، تو جن کے استاد ہوتے ہیں نا، وہ اونچا پڑھو وہ بیچارے ہوتے ہیں بچے، وہ لگاتے ہیں زور، تو حفظ کے دوران گلا خراب ہو جاتا ہے، زندگی بھر ٹھیک نہیں ہوتا. آپ حافظ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، گلا آپ نے زور نہیں لگایا ہوگا نا. تو ہمارے حفاظ جو ہے نا، یہ سارے اکثر حفاظ ہیں، یہ وہی حفظ والا زور نہ لگائیں، مہربانی کریں. ہم نے اس کو ایمان کی دعوت کیوں دی کہ ایمان کو حوصلہ تسلی کے ساتھ مہربانی کریں. پھر بچے بیچارے زور لگاتے ہیں، گلا خراب ہو جاتا ہے. مہربانی کرو، آپ کا گلا خراب نہ ہو، میری خیر ہے. آ جاؤ جی. آپ نے اس کو ایمان کی دعوت دی کہ ایمان قبول کر کے ہمارے ساتھ سوار ہو جا. چونکہ عذاب مکمل طور پر شروع نہیں ہوا تھا. کل والا سبق یاد کریں جن کو آگے پڑھانے کی شوق ہے. کیونکہ عذاب مکمل طور پر شروع نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کنعان سے مباشر ہوا تھا. کل یونس علیہ السلام والی تحقیق یاد ہے قوم یونس والی، کہ انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، عذاب ابھی چمٹا نہیں تھا، ایمان قبول کیا تو اللہ نے قوم یونس کا ایمان قبول کر لیا. اور باقی قومیں جتنی تھیں ان کے ساتھ عذاب مباشر ہو گیا تھا، چمٹ گیا تھا، اس وجہ سے ان قوموں کا ایمان قبول نہ ہوا. تو کنعان نہ ہی کنعان سے مباشر ہوا تھا، اس لیے اس وقت کا ایمان بھی معتبر ہوتا. اس وقت کا ایمان بھی، ایمان قبول کر لے آ جا، کیونکہ وہ ایمان یاس ہوتا نہ کہ ایمان باس. خیال کرنا، ایمان باس اور ایمان یاس. ایمان باس یہ ہوتا ہے کہ عذاب آ کر چمٹ جائے، اس وقت بندہ ایمان قبول کرے تو قبول نہیں، یہ ایمان باس ہے. اور ایمان یاس کیا ہے کہ ابھی آخرت کے فرشتے ملائکہ نظر نہیں آئے، موت کے فرشتے نظر نہیں آئے، عذاب آ کر نہیں چمٹا، بندہ ایمان قبول کر لے، وہ ایمان قبول ہے، یہ ایمان یاس ہے. اور آ کر چمٹ جائے بندہ ایمان قبول کرے جیسے فرعون نے کیا تھا، وہ ایمان باس ہے، وہ قبول نہیں ہوتا. باز ہو چکی ہے، اب لئے دو لفظ نئے آ گئے، اس لیے میں نے عرض کر دیا. بنی توجی اس توجی پر وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ کے نیچے لکھا ہے بطور آخری دعوت کے،
نیز و نادا نوح ربا میں ندا قبل غرق ہوگی. اب یہ دونوں جگہ دیکھیں، نادا نوح ابنہ کہاں ہے؟ یہ اسی صفحے پر ہے، پہلی سطر میں. عذاب شروع ہوا، ابھی کنان کو چمٹا نہیں تھا، حضرت نے کہا ایمان قبول کر کے کشتی میں آ جا. اب نیچے کیا لکھا ہے؟ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ. آیت کو دیکھیں، میں نے تو انگلی رکھی ہوئی ہے، آپ تھوڑی تکلیف کریں تو. آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بطور آخری دعوت کے. کیا لکھا ہے؟ بطور آخری دعوت کے. ابھی عذاب نہیں چمٹا، ایمان قبول کرنے کا بھی وقت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا. اور دوسرا نادا نوح الربا کہاں ہے؟ وہ نیچے ہے اسی صفحے پر. نادا نوح الربا، حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی اپنے رب کو قبل اد غرق بر تقدیر کفر. یہ اگلے لفظ چھپا دیں، میں نے چھپا دیے ہیں. قبل اد غرق بر تقدیر کفر. حضرت نوح علیہ السلام نے رب کو آواز دی اس بیٹے کے ڈوبنے سے پہلے پہلے. یہ اس وقت ہے بر تقدیر کفر جب کفر والا قول کریں گے کہ وہ کافر تھا. وہ آگے تو نفاق والی بات لکھے نا، وہ تو بات ہم کر چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا منافق تھا، وہ ڈوب گیا. حضرت یہ اللہ، یہ تو مومن تھا، کیسے ڈوب گیا؟ نہیں، یہ منافق تھا، بے ایمان تھا، آپ کو پتہ نہیں ہے. تو اس لفظ کو چھپا دینا، بعد والی عبارت کو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا. کب پکارا؟ قبل از غرق. قبل از، ابھی وہ ڈوبا نہیں تھا، اور حضرت نے رب کو پکارا، اے اللہ مہربانی کر. ٹھیک ہو گیا؟ وہ کافر تھا. آگے سوال نمبر 2 حاشیے پر. جب اللہ نے فرما دیا لن یؤمن من قومے کا، عبارت ٹھیک تو کریں، لن یؤمن من قومے کا الا من قد آمن. میرے پیغمبر آپ کی قوم میں سے ایمان نہیں لائیں گے مگر جو ایمان لا چکے تو لا چکے. جب تیری قوم سے جنہوں نے ایمان لانا تھا لا چکے. پڑھیں تو، میں نے تو انگلی رکھی ہوئی، آپ چادروں سے ہاتھی باہر نہیں نکالتے، اتنی سردی تو نہیں ہے. تیری قوم سے جنہوں نے ایمان لانا تھا لا چکے، مزید برآں کوئی مومن نہیں ہوگا. جب اللہ نے بتا دیا تھا کوئی مومن ایماندار نہیں بنے گا، کوئی نیا بندہ ایمان قبول نہیں کرے گا، پھر نوح علیہ السلام کہتے ہیں تو بھی مومن بن اور آ جا. اللہ نے تو بتا دیا تھا کوئی نیا بندہ ایمان نہیں لائے گا. تو نوح علیہ السلام نے کیوں اپنے بیٹے کو دعوت ایمان دی؟ پھر پڑھیں ذرا یہ حاشیہ، سوال نمبر 2. جب اللہ نے فرما دیا لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، تیری قوم سے جنہوں نے ایمان لانا تھا لا چکے، مزید برآں کوئی مومن نہیں ہوگا، تو نوح علیہ السلام نے کیوں بیٹے کو دعوت ایمان دی؟ ٹھیک ہو گیا؟ اب جواب، ایمان کی نفی قوم سے کی گئی. ایمان کی نفی، یہ کئی لفظ نہیں ہے، کی ہے یار. ایمان کی نفی قوم سے کی گئی ہے، اہل سے نہیں. نہیں سمجھ آیا؟ اللہ نے فرمایا لن یؤمن من قومک، آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا. یہ تو نہیں فرمایا تھا اہل میں سے بھی کوئی ایمان نہیں لائے گا. نفی قوم سے تھی، اہل سے نفی نہیں تھی. پھر پڑھیں، میں آگے نہیں چلوں گا مولانا، مشکل جگہ ہے. ایمان کی نفی قوم سے کی گئی ہے، اہل سے، اور کنان تو حضرت کے اہل میں سے ہے، اس لیے کہ تو آ جا، ایمان قبول کر. سوال نمبر 3. جب اللہ نے فرما دیا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ظالموں کی سفارش نہ کرنا مجھ سے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ کنان ظالم یعنی کافر ہے، تو پھر آپ نے کیوں اللہ سے درخواست کی؟ سوال ذہن میں ہے. نادا نوح رب، وہ سفارش کی تھی اللہ مہربانی کر. الجواب، ظالموا الذین ظلموا دو قسم ہیں. الذین ظلموا دو قسم ہیں، یہ تمہید ہے. اول متیقن، یقینی، جن کے بارے میں یقین ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ آپ کی قوم ہے. یہ جملہ پھر پڑھیں، جن کے بارے میں یقین ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ کیا تھی؟ قوم. کیونکہ اللہ فرما چکے ہیں لن یؤمن من قومک، قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا.
نمبر 2 مشتبہ ظالم، جن کا معاملہ شک پک میں تھا، مشتبہ تھا، پتہ نہیں، جن کے بارے میں عدم ایمان فی المستقبل کا یقین نہیں۔ آپ کو عرض کیا ہے، حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ، مستقبل لفظ ہے۔ نمبر 2 مشتبہ ظالم، جن کے بارے میں عدم ایمان فی المستقبل کا یقین نہیں، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی وحی نہیں آئی، وہ ہیں آپ کا اہل اور بیٹا کنان۔ سر اٹھائیں تو سوال کیا ہے؟ جب اللہ نے فرمایا تھا ظالموں کی سفارش نہیں کرنا، حضرت نے بیٹے کی سفارش کیوں کی؟ جواب، ظالم 2 قسم ہیں، ایک یقینی ظالم اور دوسرے مشتبہ ظالم، پتہ نہیں مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ہو سکتا ہے مان لیں، ممکن ہے نہ مانے۔ تو جن کے بارے میں یقین تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ تھی آپ کی قوم، فرمایا نہیں یون من قوم کا، قوم یقینی ظالم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھا جو یقینی ظالم ہے نا قوم، ان کی سفارش نہیں کرنی، اور اہل جو ہے نا، اہل میں تو بیٹا بھی ہے، اپنے گھر والوں میں تو بیٹا بھی ہے، ان کے بارے میں معاملہ مشتبہ تھا، پتہ نہیں یہ بھی اس ظالمو والے حکم میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر دی۔ کیا کہا؟ ظالمو کتنی قسم؟ ایک یقینی پکے ظالم، وہ کون تھے؟ قوم والے، اور دوسرے مشتبہ، پتہ نہیں مانتے ہیں نہیں مانتے، ہو سکتے مان لیں، ہو سکتے نہ مانے۔ تو اللہ کریم کی مراد یہ تھی، میری طرف دیکھنا خاص بات ہے، حاشیے میں پڑھیں گے، پہلے آپ سن لیں، اللہ کریم کی مراد یہ تھی جو یقینی ظالم ہیں قوم والے، ان کی سفارش بھی نہیں کرنا، اور جو مشتبہ ظالم ہیں پتہ نہیں مانتے کہ نہیں، ان کی سفارش بھی نہیں کرنی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھا جو یقینی ظالم ہیں قوم والے، ان کی سفارش تو نہیں کرنی، جو مشتبہ ظالم ہیں ان کی سفارش تو کر دوں، اور میرا بیٹا تو مشتبہ ظالموں میں سے، شاید مان لے شاید نہ بھی مانے، شاید اللہ نے ان کے بارے میں منع نہیں کیا، یقینی ظالموں کے بارے میں منع کیا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب حاشیہ پھر پڑھیں۔ دوم مشتبہ ظالم، دوم جن کے بارے میں عدم ایمان فی المستقبل کا یقین، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی وحی نہیں آئی، وہ ہیں آپ کا اہل اور بیٹا کنان۔ الجواب، اللہ زینہ ظالموں سے اللہ کی مراد عام تھی، اللہ کی مراد خواہ متیقن ظالم، لام تو ڈالیں، متیقن ظالم یا مشتبہ، جو یقینی ظالم ہیں ان کی سفارش بھی نہیں کرنا، اور جن کا معاملہ ملا جلا ہے ان کی سفارش بھی نہیں کرنا۔ کسی قسم کے ظالم کے حق میں مجھ سے سفارش نہ کرنا، کسی، اور آپ نے سمجھا کہ صرف متیقن ظالمین کی سفارش سے مجھے منع کیا جا رہا ہے، بنا بری خیال آپ نے بیٹے کی سفارش کر دی۔ اتنے تک حاشیہ سمجھ آ گیا؟ بڑے علماء تو ہاں نہ کریں۔ اللہ کی مراد کیا تھی؟ ظالموں سے عام تھی، کس ظالم کی سفارش نہیں کرنی، اللہ کا کیا حکم تھا؟ جو یقینی ظالم ہیں یا مشتبہ، دونوں کی سفارش حضرت نے کیا سمجھا؟ جو یقینی ظالم ہیں ان کی نہیں کرنی، اور جو مشتبہ جن کا معاملہ ملا جلا ہے ان سے مجھے منع نہیں کیا گیا۔ اب مولانا اس پر تو اشکال ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ کی وحی کو نہیں سمجھ سکے، اشکال ہے بہت بڑا، اگلے صفحے پر دیکھیں، یہ بقیہ اگلے صفحے پر ہے۔ سوال، تو اس سے معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کو وحی کے سمجھنے میں غلطی لگی۔ سوال تو پڑھیں، اس سے تو معلوم ہوا نوح علیہ السلام کو وحی کے سمجھنے میں، حالانکہ یہ تو محال ہے، یہ ہو سکتا ہے پیغمبر وحی نہ سمجھ سکے۔ الجواب، از شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ، مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ۔ جواب، حضرت شیخ کی طرف سے جواب کہ نبی کو وحی کے مفہوم کو سمجھنے میں غلطی نہیں لگ سکتی۔ پڑھیں،
نبی کو وحی کے مفہوم کو سمجھنے میں غلطی نہیں لگی، البتہ وحی کے مصداق متعین کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بھائی سرخ رومال والا کون ہے؟ سرخ رومال والا۔ اب میری مراد عام ہے، چاہے وہ سعودیہ والا سرخ رومال ہے یا پاکستان والا سرخ رومال ہے۔ پاکستان والے بھی ہوتے ہیں، پاکستان والا سرخ کسی کے پاس نہیں، سارے سعودیہ والے ہیں یار، اس کو رومال سمجھ لو سرخ۔ تو میری مراد یہ ہے بھائی، سرخ رومال والے جو ساتھی بیٹھے ہیں وہ نیند کر رہے ہیں، ذرا ناراض نہیں ہونا، وہ کر نہیں رہے، میں مثال دے رہا ہوں، مہربانی کرنا۔ سرخ رومال والے نیند کر رہے ہیں تو میری مراد ہے جن کے پاس سعودیہ والا سرخ رومال ہے وہ بھی نیند کر رہے ہیں، اور جن کے سر پر پاکستانی سرخ رومال ہے وہ بھی نیند کر رہے ہیں۔ آپ نے سمجھ لیا اس سے مراد سعودیہ والا سرخ رومال ہے، حالانکہ میری مراد تو یہ تھی کہ جو بھی سرخ رومال والے ہیں، چاہے پاکستانی رومال ہے یا سعودیہ والا رومال ہے، اللہ کی مراد یہ تھی۔ پیغمبر نے سمجھا شاید کوئی مثال دے رہا ہوں، اسی کو فٹ کروں، سعودیہ والے سرخ رومال والے مراد ہیں، حالانکہ اللہ کی مراد تھی سارے سرخ رومال والے۔ وہی کو سمجھا تھا، وہی کو سمجھا تھا بھائی ظالموں کی نہیں کرنی، آگے ظالموں کا مصداق کون ہے اس میں فرق لگ گیا۔ دیکھیں آپ نے اس کا مصداق صرف متیقن ظالمین کو سمجھا، پڑھیں، اور اند اللہ اس کا مصداق متیقن اور مشتبہ ہر قسم کے ظالم تھے۔ بڑی لمبی بحث ہے، اب ذرا دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں، قال یا نوح انہ لیس من اہلک رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین پر میں آگئی ہوں۔ آیت کو دیکھیں، اے میرے پروردگار یقیناً میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ اہل مومن کو بچاؤں گا۔ دیکھیں اہل مومن کو، وانت احکم الحاکمین، اور وہ فی الحال اگرچہ مومن نہیں، کون بیٹا، وہ فی الحال اگرچہ مومن نہیں، انت احکم الحاکمین محل وعدہ کا بنا سکتے ہو، محل وعدہ کا، اس کو ایمان دے دو۔ کیوں ایمان دے دو کہ ابھی عذاب مباشر نہیں ہوا تھا، ایمان مل سکتا تھا، اللہ اس کو ایمان دے کر مہربانی کر اس کو بھی بچا لے۔ اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، نہیں وہ بیٹا آپ کے اہل میں سے، کون سے اہل؟ جو ناجی ہیں، جو نجات پانے والے ہیں، ان میں سے یہ نہیں ہے۔ انہو عمل صالح، یہ خاتمہ تک تباہ کار ہے، خاتمہ تک تباہ کار ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آپ کو یقین نہیں ہے، آپ نے کیوں سوال کیا ہے میرے پیغمبر؟ فرمایا حضرت کو بیٹے کی فکر بھول گئی، اپنی فکر پڑ گئی۔ اب آئیں چھوٹا سا ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، لکھیں جی، سبحان اللہ، ایک جاہلین کا جملہ لکھ لیں، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ ایک معنی تو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے نادانوں میں سے انجان، اس انجان کو ایک بنائیں، یہ جو آیت کے اوپر لفظ لکھا ہے جاہلین پر، دوسرا سامنے لکھیں۔ نمبر 2، بعض کے نزدیک آئندہ سوال نہ کرنا، آئندہ سوال نہ کرنا ورنہ علم نبوت سے محروم کر دوں گا۔ یہ دو قول ہو گئے جاہلین کے، ایک آپ کے پاس انجان لکھا ہوا ہے اور دوسرا آ گیا آپ کے پاس۔
ورنہ ایک عجیب بات کرتا ہوں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، میں امام ماتریدی والی بات کرنے لگا ہوں، وہ منافق تھا۔ اب فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، ان کے اوپر جملے لکھنے ہیں، دو تین لفظ ہیں۔ اگر کنان کافر ہوتا تو نوح علیہ السلام کو علم ہوتا، اگر کنان کافر ہوتا تو نوح علیہ السلام کو علم ہوتا، وہ منافق تھا۔ آپ اس جملے کو فٹ کریں آیت پر، فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک علم، سوال نہ کرو میرے پیغمبر جس کی بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ تو اگر کافر ہوتا تو حضرت کو علم نہ ہوتا، علم نہیں تھا نا، اس لیے تو فرمایا آپ کو علم نہیں ہے۔ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے اس کے کافر ہونے کا حضرت کو علم نہیں تھا، وہ منافق تھا، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ چپ کر گئے آپ۔ کیا فرمایا ہے کہ سوال نہ کرو، آپ کو علم نہیں ہے۔ کافر ہوتا علل اعلان تو پتہ نہ ہوتا حضرت کو، انہوں نے کیوں فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے سوال نہ کرو؟ معلوم ہوتا ہے کافر نہیں تھا، منافق تھا۔ یہ امام ماتریدی والی بات کر رہے ہیں۔ ایک اور جملہ لکھیں، حاشیے پر آ جائیں جی۔ پہلے مجھے آیت کا معنی سنائیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، سوال نہ کرو میرے پیغمبر جس چیز کا آپ کو پتہ، کمال ہے، سوال ہوتا ہی اسی کا جس کا پتہ نہ ہو، جس کا پتہ ہو اس کا سوال کرنے کا کیا مطلب؟ آپ نے بات ہی نہیں سمجھی۔ سوال تو ہوتا ہی اسی چیز کا ہے جس کا پتہ نہ ہو۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، سوال نہ کرو۔ بھئی سوال تو کرنا تھا، پتہ نہ ہو تو سوال کیا جاتا ہے، بات تو سمجھیں۔ سوال تو ہوتا ہی اسی چیز کا جس کا پتہ نہ ہو، اللہ اسے روک رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے سوال نہ کرو۔ بھئی سوال تو کرنا تھا جب پتہ نہیں ہے تو، پتہ نہ ہو تو بندہ پوچھتا ہے، پتہ ہو تو کیوں پوچھے؟ لکھیں، سوال تو ہوتا اسی چیز کا ہے جس کا علم نہ ہو۔ پھر فلا تسألنے کا کیا مطلب ہو؟ آگے نکتے لگا دیں، پوری آیت ہے۔ پھر فلا تسألنے کا کیا مطلب؟ جواب، مرضی معلوم کیے بغیر بڑے سے سوال کرنا اچھی بات نہیں، جہل ہے۔ مرضی معلوم کیے بغیر بڑے سے سوال کرنا اچھی بات نہیں، جہل ہے۔ کیا جواب لکھوایا ہے سوال کا؟ بڑے بندے کی مرضی کا پتہ نہ، اور بندہ سوال شروع کر دے، پتہ نہیں اس کا موڈ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مجھے پتہ نہیں ایک چیز کرے، اگلے کا موڈ ٹھیک نہ ہو، چپ کرو، بڑے آ گئے سوال کرنے والے۔ یہ بڑے کی مرضی معلوم کیے بغیر سوال کرنا اچھی بات نہیں، جال ہے۔ نمبر 2 جواب لکھے، نمبر 2، سأل یسألو لا تسلنا، سأل یسألو مسئلتن، بے معنی مانگنا، بے معنی مانگنا، وہ چیز نہ مانگو جس کا آپ کو علم نہیں۔ کیا جملہ لکھوایا ہے؟ اب میں سوال والا معنی نہیں کر رہا، فلا تسألنے، نہ مانگو مجھ سے وہ چیز جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ اب تو اشکال ہی کوئی نہیں۔
اب میں ایک اور جملہ امام راضی کا آپ کو لکھوا دوں. صفحہ 463 دیکھے نا پچھلا. احمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر ایک جانور کا جوڑا جوڑا سوار کرو، اہل کو سوار کرو، من آمن مومنوں کو سوار کرو، الا من سبق علیہ القول، جس پر عذاب والی بات سبقت کر چکی ہے اس کو سوار نہ کرنا. اب اس کا جملہ لکھنا ہے، لکھیں جی. الا من سبق کا استثناء مجمل اور مبہم تھا. حضرت نے سمجھا ممکن ہے اس میں بیٹا داخل نہ ہو، اس لیے دعوت دے دی. آ جاؤ مولانا. اب میں ایک اور چھوٹی سی بات آپ کو دکھاتا ہوں صفحہ 464 پر. پہلا قول امام ماتوریدی رحمت اللہ علیہ کا کہ وہ منافق تھا، تو کہا آ بھائی تو کیوں باہر کھڑا ہے، آ جا. حضرت نے تو مومن سمجھ کر اس کو دعوت دی کشتی میں سوار ہو جا. اب دیکھیں نادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی، اس کے نیچے جو جملہ لکھا ہوا ہے قبل از غرق بر تقدیر کفر، اس کو چھپائیں، آدھا چھپائیں. حضرت نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا رب ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب بادشاہوں کا بڑا بادشاہ ہے. اب جو لفظ باقی ہے نا رب کے نیچے، بعد از غرق بر تقدیر نفاق پڑھیں. اب ہم منافقت والا قول لے رہے ہیں کہ وہ منافق تھا، تو جب بیٹا ڈوب گیا بعد از غرق، بعد از غرق بیٹا ڈوب گیا، تو حضرت نے عرض کیا اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، وہ کیسے ڈوب گیا؟ حضرت نے حیران ہو کر عرض کی اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، کلمہ پڑھتا تھا، ایمان تھا اس کے پاس، وہ کیسے ڈوب گیا؟ یہ دعا ہے غرق ہونے کے بعد کی. حضرت عرض کر رہے وہ کیسے ڈوب گیا؟ تو جواب آیا انہو لیس من اہلک، میرے پیغمبر آپ کو پتہ نہیں ہے وہ بے ایمان منافق تھا. اب مومن سمجھ کر حیران ہو رہے ہیں اور مجھ سے سوال کر رہے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اب مولانا وہ منافق تھا کافر تھا، او لمبی باس ہے آپ کے سامنے. حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، علماء کی اقوال تھے دونوں آپ کے سامنے پیش کر دیے. آ جائیں جی. اب یہ فیصلہ کریں کہ قرآن مشکل ہے کہ نہیں. حل گئی ہے. اب بتائیں کھول کے لاؤ نا بیٹا، سکے تھے. قرآن پاک مشکل ہے کہ نہیں؟ یہ شہادت، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. 10 پارے وفاق میں پڑھ لیے، ہمیں کیا ضرورت ہے دورہ تفسیر میں جانے کی، ہم تو بہت بڑے مفسر بن گئے ہیں جی. اور ترجمہ مدارس میں ان کو دیا جاتا ہے جو نیا فارغ ہوا ہے، نیا فارغ ہوا ترجمہ اس کو دے دو. قرآن کی اہمیت ہی کوئی نہیں، قرآن کو مذاق سمجھا ہوا ہے. جتنی بے قدری قرآن کی اس وقت ہو رہی ہے مدارس کے اندر شاید کبھی ہو. نیا استاد اس کو دے دو، ترجمہ دے دو اس کو. ہائے ہائے افسوس ہے جی. اب آپ یہ بتائیں انصاف کے ساتھ، کوئی خوشامد والی بات نہیں ہے، آپ انصاف کے ساتھ بات بتائیں کہ دورہ تفسیر کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟
بس ایک دفعہ پڑھو تو بندہ مفسر بن جائے گا، بار بار پڑھنا پڑتا ہے، لیکن نہ جی نہ، وہ ہم چھٹیاں ہم جو ہے نا وہ آرام کریں گی، 10 مہینے بڑے ہم نے کتابیں پڑھی ہیں، اب ریسٹ کریں گے جی۔ واہ بھائی واہ، 8 10 سال پڑھ لیے کتابیں، قرآن نہیں آتا، کیا کریں؟ کیا کریں رانا صاحب؟ فیس بک چلائیں، واٹس ایپ چلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قصہ ثانیہ متعلق بداوے اول۔ میرے ساتھ ساتھ چلیں، میرا ساتھ دیں، میں بات کو سمیٹوں، اب سبق آسان آ گیا ہے۔ پہلا دعویٰ کیا تھا؟ عبادت کے لائق، اس پر دوسرا قصہ آ گیا۔ اور عادیوں کی طرف بھیجا ہم نے ان کے قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر۔ عاد پر لکھا ہے امت، ہود پر لکھا ہے رسول، اخاہم پر لکھا ہے بھائی ان کا، برادری یا وطن، مذہبی بھائی نہ۔ حضرت ہود کا مذہب اور تھا اور قوم عاد کا مذہب تو شرک والا تھا، تو مانا آپ اور ہم مذہبی بھائی ہیں، آپ اور ہم دینی بھائی ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے برادری کے بھائی تھے، وطن کے بھائی تھے، مذہبی بھائی نہیں تھے۔ قال، حضرت نے فرمایا اے میری قوم، مقصد تبلیغ عبادت کرو اللہ، صرف اللہ کی۔ کیوں؟ اللہ ما لکم من الہ غیر، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ سوائے اس اللہ کریم کے، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ سوائے اس اللہ کریم کے۔ قرآن پاک کے اور مقامات پر بھی یہ انداز ہے، میں جملہ یہاں لکھوا دیتا ہوں آپ کو، من الہ کا جملہ لکھیں جی، من الہ، حاشیے پر سامنے، من جب من الہ، من جب نفی کے ساتھ آتا ہے تو نفی کو اور مؤکد، تاکید اور مؤکد و مکمل بنا دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی نہیں، یعنی کوئی بھی نہیں، ما لکم من الہ غیر، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ سوائے اس، کوئی بھی الہ نہیں ہے، بڑی تاکید ہے۔ ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم عقیدہ شرکیہ میں مگر جھوٹ گھڑنے والے ہو۔ لکھا ہے فی عبادتکم الاوثان، جو بتوں کی عبادت تم کر رہے ہو، اللہ کے نیک ہستیوں کے بت بنا کر تم جھوٹ گھڑنے والے ہو۔ یا قوم، اے میری قوم، نیچے لکھیں لفظ رفع مانے صیحت نبوت، نبوت کو درست کرنے میں جو رکاوٹ تھی اس کو دور کیا۔ مجھے تم سے کوئی لالچ تو نہیں ہے کہ تم سمجھو میں نبی نہیں ہوں، کسی لالچ کی وجہ سے مسئلہ سنا رہا ہوں نہ۔ اے میری قوم، نہیں مانگتا میں تم سے، علیہ لکھا التوحید، توحید کے بیان کرنے پر کوئی اجر، یعنی مجھے لالچ نہیں ہے۔ علت کیوں؟ تم سے کوئی اجر کیوں نہیں مانگتا؟ نہیں اجر میرا الا علی الذی فطرنی، مگر اس ذات کے ذمہ ہے، فطرنی جس نے مجھ کو پیدا کیا، عدم محض سے، میں نہیں تھا، اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ وَيَا قَوْمُ، اصول فوز، اول فوز کا معنی کامیابی۔ مولانا عقیل کہاں بیٹھے ہیں؟ فوز کا معنی، مولانا فوز کا معنی تو بتاؤ۔ کامیابی، اصول فوز، اول تلقین استغفار، اور اے میری قوم استغفروا ربکم، بخشش مانگو اپنے پروردگار سے۔ لکھا ہے من الشرک والمعاصی، شرک سے، گناہوں سے معافی مانگو۔ ثم توبوا الیہ، پھر رجوع رکھو اللہ کریم کی طرف، رجوع رکھو اللہ کریم کی طرف۔ لکھا ہے تلقین توبہ آئندہ کے لیے، اور سامنے جملہ بھی لکھا ہوا ہے بذریعہ توحید و طاعات، توحید مان کر نیکیاں کر کے اللہ کی طرف رجوع رکھو۔ ارجعوا الیہ بطاعتہ و ترک عبادت غیرہ، اللہ کا حکم مان کر غیر اللہ کی عبادت چھوڑ کر اللہ ہی کی طرف رجوع رکھو آئندہ کے لیے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا،
چھوڑ دے گا اللہ کریم آسمان کو تمہارے اوپر مدرارا بہت برسنے والا، مدرارا بہت برسنے والا۔ لکھا ہے برکت توحید اولا، اولا کس کو کہتے ہیں؟ پہلی پہلی برکت۔ السما کے نیچے لکھا ہے مطر، اللہ آسمان کو چھوڑ دے گا یعنی بارش بھیج دے گا تم پر، مدرارا لگاتار برسنے والا۔ اب مجھے ایک دوست کا فون آیا پچھلے دنوں کہ ہم نے بچی کا نام رکھنا ہے مدرارا، ٹھیک ہے، کیوں؟ یہ قرآن میں آیا ہے۔ اندازہ لگو مدرارا کا کیا معنی؟ بہت برسنے والا، بچی کا نام مدرارا رکھ رہے ہیں۔ پھر میں نے منع کیا تو رک گئے، جو قرآن میں جو نام آئے نا وہی رکھ دو بس۔ وہ ایک آدمی نے مجھے کہا جی میں نے بچی کا یہ نام رکھا ہے، کیا وہ جہنم کا نام تھا قرآن میں، اس کا نام رکھ دیا۔ اندازہ لگاؤ جی، قرآن میں جو نام آیا، جو قرآن میں آیا ہے، وہ جو اللہ کے بندے وہ تو جہنم کا نام ہے قرآن میں۔ اندازہ لگاؤ جی، کیا کریں؟ کیا نام رکھے جی؟ ہاویہ، امہ، یہ جہنم کا نام ہے، بچی کا نام ہے، قرآن میں آیا ہے۔ عقل نہ ہو تو موجیں ہی موجیں، عقل ہو تو سوچیں ہی سوچیں، کیا کریں؟ مدرارا نام رکھ رہے ہیں بچی کا، وہ قرآن میں آیا ہے۔ ہائے ہائے۔ اچھا بچی کا نام رکھ رہے ہیں جی منہا، منہا جو قرآن میں نہیں ہے، منہا خلقناکم، منہا نام رکھ دیا۔ ہائے ہائے، رانا صاحب بند کر۔